السلام على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلوات محمد 1448 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج دوسری مجلس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ مجالس کا عنوان ذکر اہل بیت ہی ذکر اللہ ہے، اور اس عنوان کے تحت کل پہلی منزل سے گزرے اور آج دوسری منزل میں شامل ہے، اور یہی وہ منازل ہیں کہ جن منزلوں سے گزر کر ہم اپنے درجات بھی بڑھاتے ہیں، اور اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم پر پہلا احسان تو یہ کیا کہ اس نے ہمیں مخلوقات میں آدمی بنایا، دوسرا احسان یہ کیا کہ آدمیوں میں انسان بنایا، اور پھر احسان یہ کیا کہ انسانوں میں مسلمان بنایا، اور پھر احسان یہ کیا کہ مسلمانوں میں علی کا چاہنے والا بنایا۔ تو یہ اس کے احسانات ہیں جو پے در پے وہ اپنی مخلوقات کی طرف مسلسل بھیجتا رہتا ہے، مسلسل اپنی مخلوقات پر احسان کرتا رہتا ہے، اور یہ احسان بھی وہ دیکھ کر کرتا ہے کہ کس میں کتنا ظرف ہے، جس میں جتنا ظرف ہوتا ہے اس کو اسی قدر اس کے خزانوں سے فیضیاب کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ میں اسی منبر پر اسی منزل پر عرض کر چکا کہ محبت علی بھی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے،
تو جیسے اللہ سے رزق مانگتے ہو، جیسے اللہ سے اولاد مانگتے ہو، جیسے اللہ سے شفا مانگتے ہو، ویسے ہی اللہ سے محبت علی بھی مانگو۔ اس لیے کہ بار بار اللہ نے قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ انسانوں کے بہت قریب ہے، اور وہ لفظ یقیناً جب معاشرے میں راسخ ہو جاتا ہے، رائج ہو جاتا ہے، تو ہر کوئی اپنے آپ کو اس لفظ میں شامل سمجھتا ہے، اور وہ لفظ ہے حق۔ حق یعنی ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہم ہی حق پر ہیں۔ لیکن بار بار آپ بھی غور و فکر کی منزل سے گزرتے ہیں کہ اگر آپ کسی مشرک سے یا کسی لا دین سے یا کسی کافر سے یا کسی بت پرست سے پوچھیں، کوئی بت پرستی کر رہا ہو اور اس بت پرست سے پوچھیں کہ کیا تم حق پر ہو یا باطل پر، تو بت پرست بھی کہے گا کہ میں حق پر ہوں، عیسائی بھی کہے گا کہ میں حق پر ہوں، یہودی بھی کہے گا میں حق پر ہوں۔ یعنی ہر مسلک، ہر مشرب، ہر مذہب، ہر دین پر عمل کرنے والا اپنے دین کو، اپنے مسلک کو، اپنے مشرب کو، اپنے مذہب کو حق سمجھتا، اسی لیے وہ اس پر قائم ہے۔ اگر اپنے دین کو وہ باطل سمجھتا تو کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ تو چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، اور چاہے مسلم ہو، سب اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں۔ اب اس بھری پوری دنیا میں جہاں کروڑوں مذاہب گزرے ہیں اور گزرتے رہیں گے، یعنی جہاں پر بھی کسی نے اپنی فکر کو ظاہر کیا وہ اس کا ایک مذہب قرار پاتا، تو نہ معلوم کتنے مذہب گزر گئے اور نہ معلوم کتنے مذہب آنے والے ہیں۔ اب ادھر آ جائیے کہ جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جسے ہم سلامتی کا مذہب کہتے ہیں، جسے ہم خدائے واحد کا طریقہ کہتے ہیں، جسے ہم قادر مطلق کا آئین کہتے ہیں، جسے ہم اس رازق مطلق کا وہ نظام کہتے ہیں کہ جس نظام کے تحت وہ مخلوقات کو رزق دے رہا ہے، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ وہ اسلام دیکھنے کو تو ایک لفظ ہے اور ایک دین ہے، توجہ ہے، اسلام دیکھنے کو تو ایک لفظ ہے اور ایک دین ہے، لیکن جب حقیقی طور پر کوئی اس دور میں چلتا ہوا اسلام میں داخل ہو تو وہ آ کے بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ آ تو گیا اسلام میں، یہاں تو 73 دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہاں تو 73 دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں کس دروازے سے داخل ہوں، میں کس دروازے سے اس شہر اسلام میں داخل ہوں، اور ہر دروازے پر ایک داروغہ کھڑا ہوا ہے اور وہ آواز دیتا ہے اس دروازے سے آئیے، کوئی کہتا ہے اس دروازے سے آئیے۔ تو دیکھیے یہ جو ایک دین کا سلسلہ ہے اور یہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ یقیناً حق مذہب ہے اور اللہ ہی نے اس کو حق قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، سب نے کہا، 73 کے 73 نے کہا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بتان باطل کو چھوڑ دو۔ 73 کے 73 نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، سب انسان کے تراشے ہوئے بتوں کے خلاف ہے۔ اس نے کہا محمد الرسول اللہ کہو، سارے 73 کے 73 نے کہا محمد الرسول اللہ، اور وہ محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں۔ 73 کے 73 مصطفیٰ کو خاتم نبوت مانتے ہیں، 73 کے 73 مصطفیٰ کی رسالت پر مجتمع ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس نے کہا نماز پڑھو، تو سب نے نماز پڑھی، سب نے نماز پڑھی اور اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھتے رہے۔ تو ایک بار اللہ نے کہا کہ دیکھو نماز پڑھنا ہے تو کسی ایک طرف رخ کر کے پڑھنا ہے، کسی ایک طرف رخ کر کے پڑھنا ہے۔ ہم نے پوچھا پروردگار سمتیں تو 4 ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اور تو کہہ رہا ہے کسی ایک سمت، وہ سمت کہ جو کعبے کی سمت ہے، اس سمت کو رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو ہم سمجھ گئے کہ 3 کو چھوڑنا ہے اور ایک کو اختیار کرنا ہے۔
ہم سمجھ گئے کہ 3 سمتوں کو چھوڑنا ہے اور ایک سمت کو اختیار کرنا ہے۔ پروردگار تو قرآن میں کہہ چکا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، چاہے مشرق کی طرف رخ کرو چاہے مغرب کی طرف رخ کرو تمہیں ہر جگہ اللہ نظر آئے گا۔ تو پھر تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک سمت تمہارا رخ ہونا چاہیے؟ آواز آئی کہ کعبے کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ پروردگار کعبے ہی کی طرف رخ کیوں ہونا چاہیے؟ کہا اس لیے کہ یہ میرا گھر ہے۔ ہم نے کہا پروردگار تو تو لامکان ہے، پھر تیرا گھر کیسا؟ پھر تیرا گھر کیسا؟ آواز آئی یہاں ہم نے علی کو اتارا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں کعبے کی عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ تو سب متفق ہو گئے کہ سب نے نمازوں کا رخ کعبے کی طرف کر لیا۔ اب 73 میں 73 جتنے ہیں سب کا رخ کعبے کی طرف ہے۔ ان 73 میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی یمن میں جو کعبہ بنا ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، نہیں، سب کے سب کا رخ ایک طرف ہے اور وہ طرف ہے کعبہ۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو تو 73 کے 73 نے 30 دن یا 29 دن روزے رکھے۔ اللہ نے کہا حج کرو تو 73 کے 73 نے حج کیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ فقہی مسائل سامنے آ گئے، کچھ طواف نساء کر رہے ہیں اور کچھ طواف نساء نہیں کر رہے، وہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں وہ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بار اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، 73 کے 73 نے زکوٰۃ دی۔ کسی کو زکوٰۃ پر اختلاف نہیں ہے، کسی کو زکوٰۃ پر اختلاف نہیں ہے، نصاب زکوٰۃ میں تو اختلاف ہے لیکن ایتاء زکوٰۃ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جہاد کرو تو 73 کے 73 جہاد کے حق میں رہے، 73 کے 73 جہاد کے حق میں رہے۔ اللہ نے کہا امر بالمعروف کرو تو 73 نے امر بالمعروف کیا۔ اللہ نے کہا نہیں انل منکر کرو تو 73 کے 73 نے نہیں انل منکر کیا۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ وہ آیا اور اس نے 73 دروازے دیکھے اور 73 دروازے دیکھے اور دیکھنے کے بعد داروغان کو سنا، سب نے کہا اس دروازے سے آؤ، اس دروازے سے آؤ، اس دروازے سے آؤ۔ اس نے 73 کے 73 دروازوں پہ کھڑے ہوئے داروغائے فقہ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب، تمہارا مذہب، تمہارا مذہب، سب کا مذہب یکساں، سب کے مذہب میں نماز، سب کے مذہب میں کعبہ، سب کے مذہب میں قبلہ، سب کے مذہب میں قرآن، سب کے مذہب میں لا الہ الا اللہ، سب کے مذہب میں محمد رسول اللہ، سب کے مذہب میں نماز، سب کے مذہب میں روزہ، سب کے مذہب میں زکوٰۃ، سب کے مذہب میں جہاد، سب کے مذہب میں حج، سب کے مذہب میں امر، سب کے مذہب میں نہیں، سب کے مذہب میں فلاح و بہبود، سب کے مذہب میں حقوق اللہ، سب کے مذہب میں حقوق العباد، سب برابر، سب برابر۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ جب سب برابر ہیں تو یہ 73 دروازے کیوں بنے ہیں؟ ایک ہی دروازہ ہونا چاہیے تھا، ایک ہی دروازہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس نے غور کیا کہ ان 73 کے 73 میں یہ 73 بنے کیوں؟ تو اس کو ایک حدیث دکھائی دی اور وہ حدیث پیغمبر کی تھی اور وہ حدیث 73 کے 73 کی کتابوں میں درج تھی۔ منہن جیسے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پیغمبر کہہ گئے ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحد۔ پیغمبر کہہ گئے اب آنے والے کی آنکھ کھل گئی کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اس کی آنکھیں کھل گئی پیغمبر کی حدیث پڑھ کے، اس لیے کہ مستدرک الگ صحیحین میں بھی لکھا ہے اور مسلم میں بھی لکھا ہے، بخاری میں بھی لکھا ہے، کافی میں بھی لکھا ہے اور تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے کہہ دیا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب اس کو ذرا سی ایک کرن نظر آئی، اس نے کہا میں دیکھوں تو کہ وہ ایک کون سا ہے۔ اس نے دوبارہ مطالعہ کرنا شروع کیا کہ سب کے سب نماز میں متفق، سب کے سب روزے میں متفق، سب کے سب حج میں متفق، سب کے سب جہاد میں متفق، سب کے سب زکوٰۃ میں متفق، سب کے سب امر بالمعروف میں متفق، سب کے سب نہی عن المنکر میں متفق، سب کے سب حقوق اللہ میں متفق، سب کے سب حقوق العباد میں متفق، سب کے سب لا الہ الا اللہ پر متفق، سب کے سب محمد رسول اللہ پر متفق۔ پھر غور کیا، پھر غور کرنے میں یہی نتیجہ نکلا کہ سب متفق، سب متفق۔ اب جب اس نے تیسری بار غور کیا تو اس نے کہا کہ ایک روایت تو سب جگہ موجود ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ من مات
وَلَمْ يَعْرَفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاہِلِيَّةً، جو مر جائے اس عالم میں کہ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مر گئے۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہنے، کیا بات۔ اس نے کہا جیئے آپ، جیئے آپ۔ حیدری، اس نے کہا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ذرا سا امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ امامت کا نظریہ کہاں پر ہے، دیکھنا یہ ہے کہ امامت کا نظریہ کہاں پر ہے۔ اس لیے کہ کہہ دیا، دیکھیے نماز نہ پڑھنے والے کو کافر تک کہہ دیا گیا، روزہ کا انکار کرنے والے کو کافر کہہ دیا گیا، حج کا انکار کرنے والے کو کافر کہہ دیا گیا، لیکن یہاں پر جب لفظ آیا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو کہا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جاہل کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، جاہل کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، یعنی جسے معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے اور سجدہ کر رہا ہے، جو جانتا ہی نہ ہو کہ اللہ کا اختیار کیا ہے، وہ قادر مطلق ہے، سجدہ کر رہا ہے، جو پیغمبر کو معصوم ہی نہ مانتا ہو اور محمد رسول اللہ کہہ دے، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ تو جاہل کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی پیغمبر کے جانشینوں نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی معرفت کے ذریعے جیسے جیسے اس کی معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کے درجات بڑھتے ہیں۔ تو اب کہہ دیا کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں کیا ہو رہا تھا؟ جیتے رہے سلامت رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں کیا ہو رہا تھا؟ یعنی جو دور جاہلیت عرب کا تھا، اس میں بھی اس معاشرے میں، اس معاشرے کے رہنے والوں میں، ان کے کہیں، ان کے نظام ناقص میں کوئی امام نہیں تھا۔ ایسا ہی ہے۔ بڑا احتیاط سے جملہ کہا، جو دور جاہلیت مکے میں گزرا عرب کا، تو ان کو بھی امامت، لفظ امامت سے آشنائی نہیں تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ کوئی لفظ امام بھی ہوتا ہے، اور اس کو پہچانے بغیر انسان مر جائے تو جاہل مرتا ہے۔ تو دور جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا، تو جو دور جاہلیت والا ہے وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو کہا کہ اب جب تم اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو تم جاہل مر گئے، تمہاری موت جاہلیت کی ہو گئی، یعنی تم جاہل و اجہل رہے، تم نے کوئی عمل انجام ہی نہیں دیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت کا امام کون ہے، ادھر رہے سلامت رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وقت کا امام کون ہے۔ انہوں نے کہا صاحب کعبے میں ہم نے دیکھا آج سے 50، 100، 200، 300، 400 برس پہلے، یا پیغمبر کے 80 برس بعد، اور ان کے بھی 80 برس بعد، اور ان کے بھی 80 برس بعد، اور ان کے بھی 80 برس بعد، تو ہم نے دیکھا کہ معاشرہ اسلامی میں کعبے میں 4 مسلح، کی تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ادھر کعبے میں مسلح بنے ہوئے تھے، 4 مسلح تھے، اور 4 اماموں کے 4 مسلح، 4 اماموں کے 4 مسلح، اور ادھر 12 کا 1 مسلح۔ وہ 4 انسانوں کے بنائے ہوئے، یہ 12 اس کے بنائے ہوئے، وہ 4 غیر معصوم، یہ 12 معصوم۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اب کہیں نہ کہیں دیکھنا ہے کہ جو لفظ امام ہے وہ کہاں منطبق ہو رہا ہے، اور کہاں سے دلیل آپ کے حوالے کروں، کہاں سے دلیل آپ کے حوالے کروں۔ گفتگو میں نے شروع کی کہ اللہ نے ایک لفظ قرآن میں رکھا، اور وہ لفظ ہے حق، وہ لفظ ہے حق۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے یہ لفظ حق کہاں کہاں آ رہا ہے۔ مجھے اپنے دائرے وقت میں گفتگو کامل کرنا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دائرے وقت میں گفتگو کامل کرنا ہے، لہذا بڑی تیزی سے آپ کے ساتھ متصل ہوتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لفظ حق کہاں کہاں آ رہا ہے۔ پہلی بار تو جب آ گیا کہ جب پیغمبر نے بت توڑے
اور پیغمبر کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، یعنی باطل کے مقدر میں مٹنا ہے اور حق کے مقدر میں جاگتے رہنا ہے، حق کے مقدر میں تازگی ہے، حق کے مقدر میں نفوذ ہے۔ کہہ دیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کب کہا؟ جب وہ توڑ رہے تھے، پیغمبر کے ہاتھ میں عصا ہے اور اس عصا سے وہ عصا بتوں کی گردن میں ڈال ڈال کر کھینچ رہے تھے، اور کھینچتے کھینچتے کہہ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا، حق آ گیا باطل چلا گیا۔ بھائی بات تب سمجھ میں آئی کہ باطل چلا گیا، باطل گیا یعنی بت نکل گئے، باطل چلا گیا یعنی کعبے سے بت نکل گئے۔ اب یہ تو تلاش کرو کہ کعبے میں حق آیا کب؟ اب یہ تو تلاش کرو کہ کعبے میں حق آیا کب؟ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ اسی لیے سنیں گی بات ہے آپ کی، اسی لیے پیغمبر نے 3 بت جو بڑے بڑے تھے ان کے لیے کہا یا علی آپ میرے کاندھے پہ بلند ہو جائیں، آپ میرے کاندھے پہ بلند ہو جائیے۔ کیوں؟ میرے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہے۔ نہیں، پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ جیسے حضرت ابراہیم کے لیے جب ابراہیم کعبے کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو اللہ نے کہا اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، اور پتھر خود بخود بلند ہوتا گیا اور ابراہیم اس کے اوپر بلند ہوتے گئے اور کعبے کی دیواریں بلند کر دی۔ تو کیا پیغمبر کے لیے کوئی پتھر نہیں آ سکتا تھا؟ اور پیغمبر اس پتھر پہ بلند ہوتے جاتے اور کعبے میں رکھے ہوئے 3 بڑے بتوں کی گردن اتار دیتے۔ نہیں، یہ انتظام قدرت تھا، قدرت چاہتی تھی کہ زبان سے سن رہے ہو کہ جاء الحق، اب ذرا پیغمبر کے کاندھے پہ حق کو دیکھ بھی لو۔ اب ذرا علی وجہ اللہ علی اللہ علی حق 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 توجہ فرمائی آپ نے؟ وقت میرے پاس قبلہ مختصر ہے، پھر معذرت چاہتا ہوں کہ کہہ دیا کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا حق آ گیا، تو اب ذرا دیکھ بھی تو لو کہ حق آتا ہے تو کیسے آتا ہے، کس شان سے آتا ہے، کہاں بلند ہو کے آتا ہے، کس کے کاندھے پہ بلند ہو کے آتا ہے۔ وہی حق جب بدر میں آ جائے تو آدھا لشکر آدھے مارے اور وہ اکیلا آدھے مارے۔ وہی حق جب بہت میں آ جائے تو سب کی تلواریں ٹوٹیں تو پیغمبر لکڑی کو تلوار بنا کے دے، اور جب اس کی تلوار ٹوٹے تو آسمان سے ذوالفقار نازل ہو جائے۔ دیکھتے چلے جاؤ کہ جب خندق میں آ جائے تو سامنے کوئی بھی گستاخی کرے ادھر سے حق باہر جائے اور اس کی گردن اتار کر لے آئے، اور ادھر سے پیغمبر کو کہنا پڑے یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ خیبر میں آ جائے تو تینوں کے سر اتار دے، اور اندر حارث تینوں کے سر اتار دے، جہاں جہاں آ جائے تو اپنے آپ کو وجود حق منوائے اور عجیب طریقے سے منوائے۔ اس لیے کہ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہے، بہت سے گوشے چھوڑ لاؤ، اس لیے کہ قرآن نے بار بار حق کا ذکر کیا ہے، حق کا ذکر کیا ہے۔ کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو حق ہے اس کی بڑی لمبی فہرست ہے، اس کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ جب آپ قبر میں اتارے جاتا ہے کوئی تو اس کو حق کی فہرست گنوائی جاتی ہے، حق کی فہرست گنوائی جاتی ہے۔ اے جانے والے سن سن، یہ جو قبر میں جانا ہے یہ حق ہے، یہ جو سوال پوچھے جائیں گے منکر نکیر کا آنا حق ہے، مبشر و بشیر کا آنا حق ہے، صراط حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ ساری حق کی فہرستیں آگے بڑھتی چلی جائیں، آگے بڑھتی چلی جائیں۔ اللہ کی طرف سے جتنے انبیاء آئے سب حق ہے، سب حق پر ہے نا، سب حق پر ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا کہ رسول بھی حق پر ہے، رسول بھی حق ہے۔
رسول بھی حق ہے، یہاں تک کہ سورہ حج میں اللہ نے کہا اللہ بھی حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، جنت، جہنم، لو، قلم، عرش، کرسی، تمام انبیاء سب کے سب حق ہیں، سب کے سب حق ہیں، سب حق ہیں۔ سن رہے نا بچپن سے؟ اب ایک بار اللہ نے دنیا کو ہٹا کے محشر کا منظر دکھایا، محشر کا منظر دکھایا، اور سورہ سبا میں ارشاد ہوا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اس کے نزدیک کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، ہاں مگر وہ کر سکتا ہے جسے وہ خود اجازت دے۔ کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اللہ جس کو اذن دے وہی شفاعت کر سکتا۔ یہاں پہ اللہ نے نہیں کہا کہ صرف میں شفاعت کروں گا۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاش کیا جائے کہ اللہ کا اذن ہے کس کے پاس، اللہ نے کس کو اذن دیا ہوا ہے کہ وہ شفاعت کرے، وہ شفاعت کرے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان تلاش کرے کہ اذن شفاعت کس کے پاس ہے۔ یہ ہم موقع دے رہے ہیں کہ آپ تلاش کرتے جائیں کہ اذن شفاعت کس کے پاس ہے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اور پھر اس کے بعد محشر کا منظر بیان کیا، اور وہ منظر کیا ہے؟ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ اہل محشر کے دل سے جو خوف تھا وہ کم ہوگا۔ قالو، سب کے سب کہیں گے، ماذا قال ربکم، سب آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے اللہ نے کیا کہا۔ جیتے رہے جیتے رہے، پھر سن لے منظر، اللہ کہہ رہا ہے اس دن۔ اب آیتوں کا اتصال دیکھیے کہ موضوع کیا ہے، توجہ ہے آپ کی، اتصال دیکھیے موضوع کیا ہے، کہ اب دونوں موضوع دیکھیے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے محشر میں شفاعت صرف اس کی کام آئے گی جس کے پاس اللہ کی اجازت ہے۔ اس کے فوراً بعد منظر دکھاتا ہے اہل محشر کھڑے ہوں گے، ان کے دل میں کوئی خوف ہوگا، اور وہ خوف کم ہوگا۔ کس بات سے کم ہوگا؟ اس بات سے کہ کوئی بات اللہ کہے گا۔ جب اللہ وہ بات کہے گا تو اہل محشر کے دلوں سے خوف کم ہو جائے گا۔ جب خوف کم ہو جائے گا تو اہل محشر ایک دوسرے سے پوچھیں گے اللہ نے کہا کیا؟ خدا کے لیے قرآن قرآن، اور جیسی میں بات کامل ہو رہی ہے، اللہ نے کہا کیا؟ تو سنیں گے قرآن کیا کہہ رہا۔ جیسے ہی آپس میں پوچھیں گے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کہا کیا، تو ایک دوسرے کو جواب دیں گے قال الحق، قال الحق، اللہ نے کہا حق۔ ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ سب کہیں گے اس نے کہا حق۔ مجھے نہیں پتا کہ بات کیسے آپ تک پہنچے، ابھی نتیجہ دوں گا، لیکن نتیجہ میں روکتا ہوں قرآن کی آیت ہے۔ آپس میں اہل محشر کے دل سے خوف کم ہوا کس بات پر؟ کچھ اللہ نے کہا، اور کیا کہا؟ اللہ نے کہا حق، یعنی جو بھی کہا حق، اللہ نے کہا حق۔ میں کہاں سے تلاش کروں؟ آپ سینکڑوں حدیثیں سن چکے، سینکڑوں تقریریں سن چکے حق کے موضوع پر، اور میں حق کے موضوع پر بھی کافی تقریریں کر چکا۔ آج ایک نیا انداز لے جاؤ کہ یہ حق ہے کیا، یہ حق ہے کیا۔ مرزا غالب بہت بڑا شاعر گزرا، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ میں پرست تھا تو ہر میں پرست غالب بن جائے گا۔ ہر میں پرست معاف کیجیے گا غالب نہیں بن سکتا۔ میں پرست وہی غالب بن سکتا ہے جو حب علی کی مائے پی رہا ہو۔ ہر بلا نوش غالب نہیں ہو سکتا، وہی جو حب علی کی مائے پیے وہ غالب ہو جاتا۔ اور کس لیے غالب ہے؟ اس لیے غالب ہے، ہمارے یہاں کے ایک شاعر گزرے جوش ملیح آبادی، وہ بھی میں پرست تھے، میں پرست تھے۔ انہوں نے ایک نظم لکھ دی مسدس میں، ذاکرین حسین سے خطاب، اور ایک نظم لکھی سوگواران حسین سے خطاب۔ سوگوار یعنی عزاداروں سے کہا کب تک بیٹھے رہو گے، ہوں ہاں رو راں کرتے رہو گے، روتے رہو گے روتے رہو، کب تک روتے رہو گے، نکلو میدان عمل میں آؤ، اور خود بیٹھے گھر میں، دوسروں سے کہہ رہے باہر آؤ۔ اور ایک اور انہوں نے نظم لکھی کہ ذاکران حسین سے خطاب،
تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جتنے ذاکر ہیں یہ سب تاجران خون حسین ہیں، یہ جوش کا دیا ہوا لقب ہے، یہ جوش کا دیا ہوا خیال ہے، یہ جو ذاکرین ہیں جو پیسے لیتے ہیں جو ہدیے لیتے ہیں یہ حسین کے خون کی تجارت کر رہے ہیں۔ سب بڑے خوش ہو گئے، ارے جوش نے کیا کہہ دیا، کیا بات ہے کیا بات ہے، اور لے کے چل پڑے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ تاریخ کیا چیز۔ وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جس عہد میں جوش ملی آبادی تھے لکھنؤ میں، تو اس عہد میں خطابت کا عروج شروع ہوا۔ پہلے مجلسوں میں میر انیس مرزا دبیر کے مرثیے پڑھے جاتے تھے، اسی کے مرثیے۔ اب اس کے بعد خطابت شروع ہوئی جسے آپ نظمی خطابت، تحقیقی خطابت کہتے ہیں۔ اس میں ایک خطیب تھے مولانا صفت حسن صاحب جو خطابت کے بانی ہیں، تو لوگ انہیں ہدیہ دیا کرتے تھے اور اپنی طرف سے بہت زیادہ ہدیہ دیتے تھے۔ جوش صاحب کو ہدیہ ہی نہیں ملتا تھا، ان کو کوئی بلاتا نہیں تھا، ان کو کوئی ہدیہ نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے اس حسد میں ایک نظم لکھ دی اور اس خطیب کے خلاف نظم لکھ دی کہ بھائی یہ تو حسین کے خون کی تجارت کر رہا ہے۔ تو اب یہ چل پڑا بھائی، ایک فیشن چل پڑا، تاجران خون حسین، تاجران خون حسین۔ اچھا جوش کی یہ نظم تو آپ نے مان لی، جوش کی اور بھی نظمیں تو پڑھو۔ جوش نے کہا شیطان کے لیے کہتے ہیں جوش کہ شیطان، اب مجھے دو مصرے شروع کے یاد نہیں آ رہے، کہ ہر ایک حال دغا دیتا ہے، شیطان ہر ایک حال دغا دیتا ہے اور بجھا دیتا ہے۔ اب دو مصرے سنیں گے آگے، یہ بھی جوش ہے، یہ بھی مانو، اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی جوش ہے۔ تو جوش نے کہا کر سکتے نہیں گناہ جو احمق ان کو، شیطان کے لیے کہہ رہے شیطان کیا کرتا ہے، کہا کر سکتے نہیں گناہ جو احمق ان کو بے روح نمازوں میں لگا دیتا۔ تو یہ بھی جوش ہے بھائی، تو اب نمازیوں کے خلاف بھی تو بات کرو جوش کے کہنے پر، کہ جتنے نمازی ہیں سب بے روح نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہر کوئی ہر مینوش غالب نہیں ہوتا، جوش غالب نہیں ہو سکتا۔ غالب کی آپ فارسی غزلیں پڑھیں، غالب کی فارسی غزل کے ہر مقطع میں اس نے مقطع میں علی کا ذکر کیا، فارسی غزل کے ہر مقطع میں اس نے مدح علی کی ہے، یہ ہے غالب۔ تو غالب کہتا صبح سرمستانہ پیر خانقاہ راو در زدم، او سخن سرکرد از حق من دمس حیدر زدم۔ شیخ حیران، اب دیکھیے یہ غالب ہے، غالب، باقی کے دو مصرے آپ کے کام کے نہیں ہیں، انہی دو مصروں پہ رک جائیے۔ یہ غالب ہے اور غالب کو بھی صبح اٹھنے کا بڑا شوق تھا، صبح اٹھتے ہیں، کہتے ہیں صبح سرمستانہ پیر خانقاہ راو در زدم، کہا بڑی سہانی صبح تھی، بڑی سرمستانی صبح تھی، میں خانقاہ میں پہنچا، ایک پیر کی خانقاہ میں پہنچا، جو ہے میں ایک پیر کی خانقاہ میں پہنچا، باہر کھڑا ہو گیا، میں نے آواز دی، دستک دی یا جو کچھ بھی دیا، پیر صبح سرمستانہ پیر خانقاہ راو در زدم، وہاں پہنچ گیا، دستک دی، اندر سے پیر نے کیا کہا، او سخن سرکرد از حق من دمس حیدر زدم، جو سمجھ جائیں تو میرا سلام ہے۔ کہا میں خانقاہ، پیر کی خانقاہ میں پہنچ گیا، دروازے پہ دستک دی، اس نے اندر سے، دیکھیے جب آپ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں دستک دیتے ہیں، اندر سے پوچھتا ہے کون، آپ باہر سے کہتے ہیں میں ہوں زید، یہ ہوتا ہے نا، آپ نے دستک دی، اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے، باہر سے آنے والا آواز دیتا ہے میں ہوں زید، یہ جواب ہوتا ہے۔ غالب کہتے ہیں میں خانقاہ میں پہنچا، پیر اندر بیٹھا ہوا تھا، میں نے دستک دی، اس نے اندر سے آواز دی حق، میں نے باہر سے کہا حیدر، اس نے اندر سے آواز دی حق، میں نے باہر سے کہا حیدر۔ شیخ حیران مام در کار من و غافل کے من، بوزہا از ذوق پائے خواجہ منبر زدم، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس پیر نے کہا حق، میں نے باہر سے کہا حیدر، حیدر۔
اب وہ پیر حیران ہو گیا کہ میں نے یہ کیا جواب دیا. وہ حیرانی میں اپنے آپ میں گم تھا کہ میں آگے بڑھا اور میں نے اس منبر کے پائے چومنا شروع کر دیے جس منبر پر علی کے قدم آئے تھے. اس منبر پر علی کے قدم آئے تھے. تو کیا کہا کہ حق حیدر ہی تو ہے, حق حیدر ہی تو ہے. تو آپس میں کیا پوچھا اہل محشر نے؟ ماذا قال ربکم, تمہارے رب نے کہا کیا؟ قالوا الحق, وہ کہیں گے کہ اس نے کہا حق, وہ کہیں گے, سارے کہیں گے اس نے کہا حق. خدا کے لیے قرآن سمجھ لینا, قرآن نے بھی بڑی احتیاط سے کام لیا ہے. قرآن نے بھی کچھ ناموں میں کچھ نام شامل کر کے کچھ ناموں کو محفوظ رکھا ہے کہ اگر وہ نام من عن ویسے ہی رکھ دیتا کہ جیسے وہ مشہور تھے تو کوئی نکال ہی نہ دیتا. تو ایک بار اہل محشر نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو آپس میں کہیں گے اس نے کہا حق. اب اللہ کہتا ہے فوراً کہا قالوا الحق, اس نے کہا حق. اور حق کیا ہے؟ وہو العلی الکبیر. سبحان اللہ, کیا کہہ قالوا الحق, اس نے کہا حق, اور حق ہے حیدر, حق ہے حیدر. کہہ دیا نا حق ہے حیدر, بات ختم ہو گئی. حیدر ہے حق. اور میں نے ابھی فہرست گنوائی کہ حق ہے کیا کیا, حق ہے کیا کیا. زمین سے آسمان تک جتنی بھی مثبت قوتیں ہیں سب حق, جتنی بھی مثبت قوتیں ہیں سب کی سب حق. کعبہ بھی حق, قبلہ بھی حق, انبیاء بھی حق, لوح بھی حق, قلم بھی حق, عرش بھی حق, کرسی بھی حق, جنت بھی حق, محلات جنت بھی حق, حجابات بھی حق, سرادقات بھی حق, سدرۃ المنتہا بھی حق, قاب قوسین بھی حق, مصطفیٰ بھی حق, اللہ بھی حق, صراط بھی حق, قبر بھی حق, منکر نکیر بھی حق, سوالات قبر میں حق, قبر سے اٹھایا جانا حق, قیامت حق, آدم حق, نوح حق, ابراہیم حق, موسیٰ حق, عیسیٰ حق, لوط حق, ہود حق, صالح حق, یعقوب حق, یوسف حق, اسحاق حق, اسماعیل حق, الیاس حق, ادریس حق, خضر حق, ایوب حق. اور جب سب گنوا دیا پیغمبر نے کہ یہ حق, تب پیغمبر نے جھوم کر کہا حق علی کے پیچھے ہے. علی کے پیچھے جدھر جدھر علی مڑے ادھر ادھر حق کو موڑتا چلا جا, ادھر ادھر حق کو موڑتا چلا جا, ادھر ادھر حق کو موڑتا چلا جا. اب سمجھ میں آیا کہ جدھر جدھر علی مڑے ادھر ادھر حق کو موڑتا جا. اب پتا چلا کہ بیت المقدس سے قبلہ کعبے کی طرف کیوں مڑا. جدھر جدھر علی مڑتے جائیں ادھر ادھر حق مڑتا چلا جائے. یہ اللہ کا انتظام ہے, اللہ کا انتظام ہے. اللہ نے رسول کے ذریعے یہ انتظام کروایا. اللہ نے کہا رسول کہہ دو کہ جدھر جدھر علی ادھر ادھر حق. کوئی نہ کوئی تو میزان بنتا ہے نا بھائی. تو اللہ نے بھی علی کو میزان بنایا. آپ کو پریشانی کیا, آپ کو علی سے پریشانی کیا, آپ کو علی سے کیا الجھن ہے, کیا پریشانی ہے؟ اللہ کا بنا, اللہ کی بنائی ہوئی میزان ہے علی, اللہ کی بنائی ہوئی کسوٹی ہے علی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو محمد کا دشمن ہے وہ منافق ہے. اللہ نے کہا جو علی سے بغض رکھے وہ منافق. یہ اللہ نے کسوٹی بنائی ہوئی ہے,
یہ اللہ نے کسوٹی بنائی ہوئی. آپ ہائی ویز پہ جاتے ہیں, بڑے بڑے ٹرالر لے کے ان میں منوں ٹنوں وزن رکھا ہوتا, تو آپ کو وے اسٹیشن سے گزرنا پڑتا. جو کانٹا کہلاتا ہے, وزن کا کانٹا, وہ پورا آپ کو وہاں سے لے کے ٹرالر کو گزرنا ہوتا, اور وہاں سے لے کے گزرنا ہے. یہ قانون ہے تاکہ آپ یہ وزن کرا سکیں کہ اس میں کتنا وزن ہے. اب اس پہ کوئی کہہ دے نہیں صاحب ہم تو اپنا وزن لے کے چلیں گے اور ہم نے وزن کر لیا یہ ہے, تو آپ کا اپنا کیا ہوا وزن قدرت نہیں. قدرت تو بہت بڑی بات ہے, آپ کا اپنا کیا ہوا وزن ملک کا آئین قبول نہیں کرتا. تو جب تمہاری دنیا کے وزن ملک کا آئین قبول نہیں کرتا, تو دین کا حق بنانے کا وزن کیا اللہ قبول کر لے گا؟ تمہارا بنایا ہوا وزن حق اللہ قبول کر لے گا؟ اللہ نے کہا اپنے علی کو حق کی میزان بنایا. علی ہے حق کی میزان, اور اس کسوٹی پر جو پورا اترے وہ ہماری نگاہ میں کھڑا ہے, ہماری نگاہ میں کھڑا ہے. تو آج دروازہ کھلا ہوا ہے, حسین ابن علی کا دروازہ کھلا ہوا. حسین کس کا بیٹا؟ علی یہ حق کا بیٹا, حق والے علی کا بیٹا. حسین کس کا بیٹا؟ فاتح بدر کا بیٹا. حسین کس کا بیٹا؟ فاتح احد کا بیٹا, فاتح حنین کا بیٹا, فاتح خندق کا بیٹا, فاتح خیبر کا بیٹا, فاتح ذات سلاسل کا بیٹا, فاتح بیر العلم کا بیٹا. حسین کس کا بیٹا؟ دوش رسول پر بلند ہو جانے والے کا بیٹا. حسین کس کا بیٹا؟ رسول کے وسیع کا بیٹا, خود بھی وسیع, باپ بھی وسیع, خود بھی ولی, بابا بھی ولی, یعنی ولی ابن ولی. حسین علی کی وراثت لے کے کربلا میں آئے, وراثت علی لے کے کربلا میں آئے. حسین مجسم اپنے دور کے علی تھے, حسین مجسم اپنے دور کے علی, اور حسین تو حسین تھے ہی. لاؤ ایسی کوئی قربانی لاؤ کہ جو حسین کی قربانی کے ہم وزن ہو جائے. وہاں تو ابراہیم بھی کھڑے نہ رہ سکے. کہہ دیا ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا, قد صدقت الرؤیا. ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا, بس ٹھیک ہے, ہم اسے ذبح عظیم میں بدلیں گے. مفسرین نے لکھا کہ شاید یہ بات ہو کہ ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی کہ میں بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. بیٹے نے کہا میرے ہاتھ باندھ دیجئے, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے. شاید اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ میری محبت میں کوئی اتنا ڈوبا ہوا ہو کہ ایسا آ جائے کہ اس کی نگاہ میں صرف میں ہوں, چاہے اس کے سامنے اس کا کڑیت جوان بیٹا کیوں نہ ہو. وہ آنکھوں پہ پٹی نہ باندھے اور اسی کھلی ہوئی آنکھوں سے علی اکبر کے جگر سے برچی کا پھل کھینچے. اجروں کو بدلنا. حسین پہنچے, کعبے میں پہنچے, 28 رجب کو چلے, مکے میں داخل ہو گئے. 5 دن بعد 3 شعبان یا 4 شعبان کو حسین مکے میں داخل ہوئے. 28 رجب کو چلے تو 3 یا 4 شعبان کو مکے میں آ گئے. رہے شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ, مسلسل حسین مکے میں رہے. مکے میں حسین نے خطبات دیے, بہت سے لوگ آ کے ملتے تھے. عبداللہ ابن زبیر اور بہت سے صحابہ آ کر ملتے تھے حسین ابن علی سے, قصب فیض کرتے تھے. حج کا موقع آیا, حسین حدود حرم میں داخل ہوئے. جتنے حاجی تھے سب آگے بڑھ کے حسین کا استقبال کرنے لگے. فرزند رسول آ گیا, رسول اللہ کا بیٹا آ گیا. سب نے قدم بوسی کی, سب نے دست بوسی کی. اکثر لوگ کبھی حسین کے دائیں طرف دیکھتے تھے, کبھی بائیں طرف, کبھی پیچھے کی طرف. حسین نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا فرزند رسول 25 حج آپ یادہ کر چکے. ہر دفعہ آپ اپنے ساتھ مدینے سے قربانی کے جانور لے کے آتے, قربانی کے گوشت لے کے آتے. آج کوئی قربانی کا گوشت نظر نہیں آ رہا. کیا اس بار قربانی کا ارادہ نہیں ہے؟ حسین نے کہا اس بار بھی قربانی کا ارادہ ہے, لیکن اس بار حسین کی قربانی یہ ہے, علی اکبر, یا قاسم, یا اون محمد, یہ عباس, یہ جوانان بنی ہاشم. اس بار حسین یہ قربانی دے گا. حسین قربان گاہ میں آ گئے, اور اس قربان گاہ کا نام کربلا. کربلا
بڑی امید لے کے بہت سے لوگ حسین کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن حسین بار بار بتاتے جاتے تھے ہم حصول اقتدار کے لیے نہیں جا رہے، ہم گردن کٹانے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا گلا کٹے، ہمارا خون بہے، تب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسلام حق ہے اور اللہ ہے۔ اللہ سے محبت کا اظہار بہت ضروری ہے عملی طور پر، اور حسین نے اس اظہار کو مکمل کیا، عجیب طریقے سے مکمل کیا، ایسے مکمل کیا کہ حسین کو خط پہ خط آ رہے تھے، خط پر خط آ رہے تھے۔ اور میرے نوجوان دوست اس جملے کو محفوظ کریں، خطوط میں بار بار یہ لکھا جا رہا تھا، اے حسین ابن علی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوفے آئیے، اس لیے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی امام نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوفے آئیے۔ تو جن کا کوئی امام نہیں وہ نہیں ہو سکتے کہ جو امامت کے قائل ہیں، اس لیے کہ ان کا امام تو حسین تھا ہی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے بلایا وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے تھے، وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے کہ آپ آئیں تو ہم آپ کی امامت کو تسلیم کریں۔ حسین نے یہ جاننے کے لیے کہ کیا حالات ہیں کوفے کے، کربلا کی ابتدا کی، اور وہ ابتدا ایسے کی کہ کہا بھائی مسلم، آپ ذرا کربلا، آپ ذرا کوفے جائیں اور حالات کا مشاہدہ کریں اور مجھے وہاں سے بتائیں کہ حالات کیا ہیں، حالات کیا ہیں۔ کہ حسین نے اس طریقے سے باتیں آگے بڑھائیں اور کربلا کا آغاز کیا۔ لیکن جب حسین آج یعنی 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوئے، آج حسین کربلا میں داخل ہوئے، یہ ہے دن 2 محرم کا کہ جب حسین سرزمین کربلا میں داخل ہوئے، اور داخل ہوئے تو جیسے ہی اس حد میں داخل ہوئے کہ جو حد زمین کربلا کہلاتی ہے، حسین کی سواری آگے نہیں بڑھتی، آگے بڑھنے سے انکار کرتی ہے۔ حسین نے دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا، بار بار گھوڑے بدلتے گئے، کوئی سواری بھی آگے نہ بڑھی۔ تو ایک بار حسین نے اتر کے مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا، مٹی کو سونگھا، سونگنے کے بعد مٹی کو زمین پر ڈال کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے رسول اللہ کے بیٹے، اللہ نے آپ کو تحفہ درود و سلام بھیجا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین سے کہہ دو کہ حسین وعدہ گاہ آ گئے، جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گئی۔ حسین نے سر جھکا کے کہا جبرائیل جاؤ اللہ کو میری طرف سے سلام پیش کرو، اور اللہ سے میری طرف سے ادب سے کہنا کہ حسین کو یاد ہے کہ یہی وعدہ گاہ ہے، لیکن اللہ سے کہہ دینا کہ یا اللہ وعدہ 10 محرم کا تھا، حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے، حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے۔ حسین کربلا کی زمین میں داخل ہو گئے، 8 دن پہلے آ چکے۔ کہا عباس یہی ہمارے رہنے کی جگہ ہے، یہی ہمیں قیامت تک رہنا ہے، یہی ہمارے خیمے لگا دو، یہی ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، اور یہی ہمارے مرقد بھی بنیں گے، یہی ہماری تربتیں بھی بنیں گی۔ حسین کے گھوڑے بٹھا دیے گئے، اونٹ بٹھا دیے گئے۔ کہا بھیا عباس آپ بتائیے کہاں پر خیمہ لگایا جائے، کہاں پر خیمہ گاہ بنایا جائے؟ حضرت عباس نے ایک بار پوری زمین کا مشاہدہ کیا، کہا مولا یہ فرات کی نہر ہے، وہ نہر دریائے فرات سے کٹ کے آ رہی تھی، اور اس نہر کو نہر القمہ کہا جاتا ہے۔ کہا یہ نہر القمہ ہے، اس کے کنارے ہم چاہتے ہیں کہ خیمہ گاہ بن جائے، خیمے لگ جائیں۔ سنیں گے آپ؟ امام حسین نے مسکرا کر کہا ہاں عباس تم شیر ہو نا، تو شیروں کو دریا کی ترائی بہت پسند ہوتی ہے، شیروں کو نہر کا کنارہ بہت اچھا لگتا ہے۔ عباس نے خیمے لگا دیے، خیمہ گاہ تیار ہو گئے، یہی رہنا ہے، قیامت تک یہی رہنا ہے۔ سارا سامان اترنے لگا، سارا سامان اترنے لگا۔ جیسے ہی سواریوں کی جھنکار کی آوازیں بلند ہوئی، دور کچھ لوگ کام کر رہے تھے اپنی کھیتیوں، اپنی زمینوں پر، انہوں نے دیکھا ایک قافلہ آ کے رکا ہے اور دریا کنارے رکا ہے۔ کہا چلو دیکھتے ہیں کون لوگ آئے ہیں۔ دور سے دیکھا کہ کوئی بڑے گھرانے کے لوگ لگتے ہیں، کوئی امیر العمراء گھرانے کے لوگ لگتے ہیں، سواریوں کی شان، لباس کی شان۔ سب چلے، چلتے چلتے قریب پہنچے تو ایک بار حیران ہو گئے کہ کوئی اور نہیں۔ سب نے کہا یہ تو ہمارا امام حسین ہے، یہ تو فاطمہ کا لخت جگر حسین ہے، یہ تو علی کا بیٹا حسین ہے، یہ تو رسول کا نواسا حسین ہے۔ ایک بار سب آگے بڑھے، سب نے قدم بوسی کی، سب نے قدم بوسی کی۔ کہا اے بنی اسد والو، تم میں
کوئی ایسا ہے جو اس زمین کا نام بتائے؟ کسی نے آگے بڑھ کے کہا اس زمین کا نام ہے غازریہ. کیا اس کے علاوہ کوئی اور نام ہے؟ ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے آگے بڑھ کے کہا اسے نئے نوا کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اور؟ اب یہ سارے نام حسین لکھوا رہے ہیں. حسین کو سب پتا ہے لیکن حسین تاریخ میں لکھوا رہے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا اسے ناصریہ بھی کہتے ہیں, غازریہ بھی کہتے ہیں, نئے نوا بھی کہتے ہیں, شط الفرات بھی کہتے ہیں. سارے نام حسین نے لکھوائے. حسین نے کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ اب سب چپ ہو گئے. بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک بزرگ آگے آیا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی, جس کی ابا زمین پہ خط دیتی بھی جائے. اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے فرزند رسول کو سلام دیا. کہ فرزند رسول اس زمین کا ایک اور نام بھی ہے. کہ کیا نام ہے؟ کہ اس زمین کا نام ہے کربلا. اس زمین کا نام ہے کربلا. اور وہ کہتا ہے سنیں گے؟ کہا کہ آقا میں نے سینہ بسینہ ہزاروں برس کی روایت سنی ہے کہ یہ زمین کسی کو راس نہیں آتی. اس زمین سے جو گزرا ہے, جو بھی نبی گزرا ہے, اس کو زخم ضرور لگا ہے. آقا یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے. حسین نے کہا ہم تو آئے ہی اس زمین کو جنت بنانے کے, ہم تو آئے ہی اسی زمین کی تلاش میں. بنی اسد والے آگے آ گئے. ایک بار حسین نے کہا کیا یہ 4 مربع میل کی زمین مجھے بیچتے ہو؟ سب نے کہا فرزند رسول بیچنے کا کیا سوال ہے, سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے, آپ کو ہبہ کرتے ہیں. کہ نہیں, میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. 60,000 درہم میں, 60,000 دینار میں زمین خرید لی. زمین خریدی تو کہا فرزند رسول اس زمین کے ہبہ نامے میں آپ کا نام لکھ دیا جائے. کہا نہیں, میرا نام نہیں, میرے بیٹے علی اکبر کا نام. کربلا علی اکبر کے نام, علی اکبر کی جائے. اور ہبہ نامہ علی اکبر کے نام جب تحریر ہو گیا تو حسین نے وہ ہبہ نامہ واپس کیا بنی اسد کو. کہا بس یہ زمین تم ہی رکھو, لیکن شرط صرف ایک ہے, شرط صرف ایک ہے. وہ شرط یہ ہے, سنو گے؟ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو بلند ہوتی رہے آوازیں. آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں, کل سے تفصیلی مسائل پڑھوں گا, آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں. یہ صبح کا وقت عجیب وقت ہوتا ہے. اس وقت تو کوئی ادب سے حسین کہہ دے, خود بخود آنسو آ جاتے, خود بخود آنسو آ جاتے. عجیب وقت ہے یہ, اس لیے کہ فجر سے نزدیک ہے نا, اور فجر کا دوسرا نام حسین ہے. سورہ فجر کا دوسرا نام حسین ہے, اسے سورہ حسین بھی کہتے ہیں. سورہ یوسف کو بھی سورہ حسین کہتے ہیں. تو اب تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں, خدا ان بلند ہوتی بھی آوازوں پر رحم فرمائے. کہا اے بنی اسد والو, اب سے کچھ دن بعد یہاں لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے, یہاں لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے. ہاں, اس ہبہ نامے کی قیمت یہ ہے کہ ہو سکے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا, ہو سکے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. اور دیکھو یہاں قبریں بنانا, اور تمہارا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی زائر ہماری قبروں کی زیارت کرنے آئے تو 3 دن انہیں مہمان رکھنا. 3 دن. کتنا کریم ہے حسین, اپنے زائروں کا کتنا خیال ہے. کہا 3 دن انہیں مہمان رکھنا, انہیں کھانا کھلانا, انہیں پانی پلانا. بنی اسد کے جوانوں نے سر جھکا دیے, مولا جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا. ایک بار حسین مڑے, اور مڑنے کے بعد بائیں طرف دیکھا, وہاں بنی اسد کی خواتین ایک ساتھ کھڑی تھیں. 2 جملے آخری. ایک بار خواتین کی طرف مخاطب ہو کے کہا اے بنی اسد کی خواتین, اگر کسی وجہ سے تمہارے مرد ڈر جائیں اور وہ یہاں نہ آ سکے تو تم آنا اور کھیتی کرنے کے بہانے ہماری قبریں بنا دینا, ہماری قبریں بنا دینا. وہ عورتیں گریہ کرنے لگی. اب حسین مڑے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے تھے, ماتم کرو ماتم, جہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے تھے, حسین بیٹھ گئے. بچوں کا ہاتھ چوم چوم کر کہہ رہے تھے اے بنی اسد کے بچوں, اگر تمہارے بڑے ڈر جائیں اور وہ نہ آئیں تو تم ہی کھیلتے ہوئے آنا, اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے تربتوں پہ ڈال دینا. ارے میں کہوں گا حسین سب کو وصیت کر دی. ارے زینب بھی سن رہی ہے, سکینہ بھی سن رہی ہے. ماتم حسین جناب افضل جمال صاحب نوکانی کریں گے. ماتم حسین یا حسین